بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ہفتے کے حوالے سے۔ اتنی زیادہ ہلچل ہے آسمانی کونسل میں، اتنی زیادہ پلانٹری آپ سمجھ لیجیے ایک ہلچل میں ہے، بہت ٹوٹل انرجی شفٹ ہو رہا ہے، ٹوٹل جو کچھ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں اس کا آپ سمجھ لیجیے کہ بوائلنگ پوائنٹ اس ہفتے کو میں کہتی ہوں، اس ہفتے آنورڈس اس مہینے کو میں کہتی ہوں دا بوائلنگ پوائنٹ منتھ۔ نومبر کا جو مہینہ ہے اس پر فل منتھ پر بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہم لیٹر آن کریں گے۔ آج جو ہے ہم بات کر رہے ہیں صرف اس ہفتے کے حوالے سے جو شروع ہوگا 2 نومبر سے 9 نومبر تک۔ اس ہفتے میں ایک تو پورا چاند بھی ہے، اس کے بعد پورا چاند وہ بھی ٹورس میں، اور ٹورس میں پورا چاند جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرکری جو ہے 9 تاریخ کو، اس ہفتے 9 تاریخ کو یہ سنڈے کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اس پر بھی ہم اپنے دوسرے چینل پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ مرکری ریٹروگریڈ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ میں کہتی ہوں کیونکہ اس نے سیگیٹیریس اور اسکارپیو میں دو ٹرانزٹ کرنا، یہ وہاں پر ہو رہا ہے، دیٹ مینس اٹ از بہت زیادہ 9 آنورڈس لائف جو ہے اس وقت مرکری اسٹیشن ہے، اور 9 کو اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے، اینڈ دیٹ مینس اے لاٹ۔ اس کے بعد پھر جو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، 7 وینس جو ہے وہ 7 تاریخ کو اسکارپیو میں چلا جائے گا، اور اسکارپیو میں جا کر وینس نے وہ ہلچل مچانی ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، کیونکہ اسکارپیو میں وینس کا ہونا مطلب کہ رازوں کا فاش ہونا، سو کافی زیادہ اسکینڈلز اور کافی زیادہ چیزیں آؤٹ ان دا اوپن ہوں گی۔ اس کے بعد 5 کو مارس نے گھر بدلنا ہے، 5 کو مارس نے سیگیٹیریس میں چلا جانا ہے، اور جب مارس سیگیٹیریس میں جائے گا تو پھر اوور آل وار کا ماحول، سیگیٹیریس کو بھی ہم وار کہتے ہیں، ایڈونچر وار، اور 5 تاریخ کو اس یہاں پر، اور اس کے بعد جوپیٹر نے اسٹیشن ہو جانا ہے، جوپیٹر اسٹیشن ہو جائے گا، اور کیونکہ اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے 11 تاریخ کو، غالباً اگلے ہفتے اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے۔ سو یہ باتیں، اور اس کے بعد جو یورینس ہے اس نے پورا چاند ٹورس میں، اور یورینس بھی ریٹروگریڈ ہو کر واپس چلا جائے گا ٹورس میں، اور اس پر ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بھی کی ہے دوسرے چینل پر، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یورینس جو ہے وہ ٹورس میں آ کر کیا گل کھلانے والا ہے۔ سو اب سمجھ لیجیے کہ ہم ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ، یہ جو نقشہ ہے اس وقت کے آسمان کا، ستاروں کا، اس کی جو وائبز ہیں وہ کہتی ہیں ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹ۔ بڑی بڑی خبروں کے لیے تیار رہیے، اور بڑی بڑی انٹرنیشنل خبروں کے لیے۔ پچھلے جتنے ہفتوں میں ہر ہفتے آپ کو بتاتی رہی اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ ناؤ گیٹ ریڈی کہ اب بہت کچھ ایسا ہوگا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا۔ سو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ کہیں کہ کیا رہ گیا جو ابھی تک نہیں دیکھا۔ سو بہت کچھ رہ گیا اس ہفتے، اور ایک ہلچل ہے، ایک آپ سمجھ لیجئے بہت سارے سمجھ لیجئے کہ جو جسے ایک کہتے ہیں کہ اتھل پتھل، مد و جزر، حالات کا بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہونا، اور بوائلنگ پوائنٹ کا آنا، اور بوائلنگ پوائنٹ کے ساتھ ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں سرفیس ہوں گی، جیسے کچھ سڈنلی کوئی چیز ریلیز ہو جاتی ہے، سڈنلی کوئی جیسے آسمان سے، زمین سے کوئی چیزیں جو ہیں سڈنلی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو بہت زیادہ اس ہفتے اس میں مجھے انریسٹ لگتا ہے۔ دیکھنے میں تو آپ کو ہر طرف سکون دکھائی دے رہا ہوگا غالباً، لیکن یہ سکون جو ہے یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے بہت زیادہ کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس ہفتے کو چھوڑیے، مہینے میں، نومبر کے مہینے میں آپ بہت کچھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں بہت ساری کنٹریز میں گورنمنٹ کا اچانک چینج ہو جانا بھی ہے، تحریکیں بہت زیادہ ہیں، لوگ سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو آپ کہہ نہیں سکتے تھے، جو کبھی آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اب آپ بہت اونچی اونچی لاؤڈ سپیکر پہ اپنے کانوں سے سنیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بڑی خبروں کے لیے تیار رہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمانی کونسل کی سچویشن اتنی زیادہ چینج ہو اور زمین پر اس کی وائبز میں کچھ بھی نہ ہو۔ That's not possible. A lot is going to happen. A lot is going to change. So be ready. اور جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اپنے پیاروں کی
کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور خاص طور پہ اس ہفتے لوگوں کا موڈ بیڈ لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ بیڈ موڈ کا اظہار کر رہے ہیں, بیڈ ٹیمپرامنٹ کا اظہار کر رہے ہیں, جیلسی بہت زیادہ, ایک جیلسی کی وائب ہے جو ایسے چکر لگا رہی ہے ساری دنیا میں. اس کی وجہ ہے وہ بھی پھر آپ کو بتاؤں گی, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ جیلسی سے, حسد سے کنٹرول ہو رہے ہیں. Everybody is being controlled by jealousy and حسد. اور جیسے بہت ساری چیزیں unnecessary ہوتی ہیں لیکن لوگ وہ کرتے ہیں. اور ایک ہر بندے کو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک آپ کے اپنے اندر ایک یہ چیز آتی ہے نا کہ جسے کہتے ہیں نا ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ میں نے مر جانا ہے یا مار دینا ہے یا بھاگ جانا ہے یا اڑا دینا ہے, وہ جو ارج ہے اس کو کنٹرول کریں, کیونکہ یہ وائب جو ہے نا یہ سب میں دکھائی دیتی ہے. دس ارج ٹو کل میں نے زیادہ کہہ دیا ہے کیونکہ جو محاورہ یہی ہے. سو یہ محاورتاً کہہ رہی ہوں, لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے, خاص طور پر جب چاند ہوگا اسکارپیو میں مڈ ویک میں بدھ جمعرات جمعہ, یہ 3 دن ایسے ہیں جہاں پر کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. سو اپنے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول رکھیں. اب چلتے ہیں ویکلی راؤنڈ اپ پر تمام پلانٹس کا سیپریٹلی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کی. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فیلنگ ہے ٹو بی کنٹرولڈ, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایریز کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ ایریز کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. اور جب ایریز کو یہ فیلنگ آ جائے کہ میرے پر باندھنے کی یا پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں. سو اس طرح سے لگتا ہے آپ کو خود بھی سفوکیٹڈ محسوس ہوگا, آپ کو گھٹن کا احساس ہوگا. سو اس کے لیے ہے کہ آپ کے فیلنگ ہے کہ مجھے اپنی جو آزادی ہے, انڈیپینڈنس ہے, فریڈم ہے, وہ دوبارہ حاصل کرنا. اور اس میں آپ کو بہت زیادہ دوستوں کا اور آپ کے لائف پارٹنر کا یا آپ کے بزنس پارٹنر کا, جو زندگی میں اہم لوگ ہیں نا, ان کی طرف سے یہ فیلنگ آپ کو آئے گی. اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ جیسے مرکری آپ کے 9ویں گھر میں ہے, سو لوگوں کی باتیں بھی, وہاں سے اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے تو لوگوں کی باتیں بھی آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں. سو آپ نے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا, ہاں ایک چیز ایریز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے لاسٹ ویک بھی بتائی تھی, ایک اسٹرانگ اٹریکشن ہے, رومانس ہے, بہت زیادہ اسٹرانگ اٹریکشن ہے, رومانس ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو اپنی طرف بہت بری طرح کھینچ رہا ہے یا بلا رہا ہے. پھر آپ نے ٹریول کے حوالے سے, اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, گھر میں کر رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں, گھر میں میرا مطلب اپنے کنٹری میں, سٹی میں, بازار جا رہے ہیں, جب بھی وین ایور یو گو آؤٹ آف یور ہاؤس بی ویری کیئرفل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ٹیمپٹیشن ہے نا اس کو روکیے. چیزوں کو دیکھ کر, جو لوگوں کو دیکھ کر جو آپ کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے, ٹیمپٹیشن جس کو کہتے ہیں, اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی زبردست ہے, فائنینشلی بہت اچھا ہو سکتا ہے. فائنانسز کے حوالے سے آپ نے اسپینڈنگ پر کنٹرول کرنا ہے. اسپینڈنگ جو ہے, جیسے پورا چاند آپ کے 2nd ہاؤس میں آتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا چاند ہے, تو آپ کو فیلنگ یہ ہوگی کہ جیسے یو نیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ, یا وٹ ایور جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو حاصل کرنا, یہ دکھائی دیتا ہے. اور پھر جو گھریلو مسائل ہیں اس ہفتے وہ بھی لگتا ہے کہ رہیں گے, پرومیننٹ رہیں گے آپ کی زندگی میں. گھریلو مسائل کافی زیادہ آپ کی زندگی میں اہم لگ رہے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیجیے. چیزیں جو اہم ہوتی ہیں نا ابھر کر سامنے آتی ہیں, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ قدرت آپ کو جو قدرت کی طرف سے, یونیورس کی طرف سے جو آپ کو اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو دوستیاں, کوآپریشن, لوگ آپ سے کوآپریٹ کریں گے, لوگ آپ سے آپ کی طرف محبت دوستی, اس کی طرف فوکس رکھیے. کیونکہ قدرت آپ کو اس ہفتے دوستی, محبت, کوآپریشن, پرابلم سالونگ, اس کے اپرچونیٹیز دے رہی ہے. آپ کی نگیٹو انرجی, باتوں کا بتنگڑ بننا, چھوٹی سی بات کا بہت بڑا کوئی آؤٹ آف پرپورشن چیزوں کا بلو اپ ہو جانا. سو اس کا بھی آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ بات آپ خود بھی اور دوسرے بھی آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ باتوں کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دینا. ایگزٹ روٹ, باہر نکل جائیے, آگے کو نکل جائیے. لو بائی بہت اسٹرانگ ہے, کارڈز بھی اور ستارے بھی.
کہہ رہے ہیں کہ لو وائب جو ہے یہ ایکسٹرا اسٹرانگ ہے، اور آپ کا لاکی نمبر ہے 96۔ 96 آپ کا لاکی نمبر ہے، اور 96 کی ایک خاص جو بات ہے جو اس ہفتے بھی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ 96 کہتا ہے معاف کرنے کا، معاف کیجیے، forgiveness، اپنا جو پیکیج ہے اسے کم کیجیے، اور چلتے چلتے راستے میں ہر وقت جس پر بھی غصہ ہے، جس پر بھی ہے، اس کو معاف کرتے چلے جائیے۔ آپ کا لاکی اسٹون ہے گولڈن ٹوپاز۔ آپ کا جو لکی چارم ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے، یہ ریڈ بٹرفلائی ہے۔ ریڈ بٹرفلائی جو ہوتی ہے یہ اپنے ساتھ وہ جو فریڈم آپ فیل کر رہے ہیں نا، کہ آپ کا فریڈم کوئی کسی نے آپ کے ونگز کلیپ کر دیے، اس سے آپ نکلیں گے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایک احساس کی فیلنگ دیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو یہ احساس دیجیے، یہ فیل دیجیے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ کو ان کا خیال ہے، اور کسی کو ناراض مت کیجیے گا اس ہفتے۔ سو اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ 7 سال کی جرنی جو یورینس نے آپ کے یہاں سے پوری کی تھی وہ ختم کر کے جیمنائی میں چلا گیا تھا، اور اب پھر اس نے آپ کے گھر میں واپس آ جانا ہے اس ہفتے، اور اس ہفتے آپ کے اپنے گھر میں بھی پورا چاند ہے۔ مڈ ویک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھ لیجیے وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ 3 دن جو ہے یہ آپ کے لیے کئی طرح سے اہم ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے بیسیکلی کوشش کرنی ہے چیزوں میں استحکام رہے، اسٹیبلٹی رہے، چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں، جو جیسے ہے اس کو ویسے رکھنے کی پالیسی اپنائیے۔ اور آپ کے جو دوست احباب ہیں اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ شو کریں، نخرے یا ٹینٹرمز، یا آپ کی طرف لوگ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور پھر یہ کہ مرکری جو ہے اس نے اس ہفتے ریٹروگریڈ ہونا، اس پہ خیر ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن بہرحال آپ کے جو آپ کے پارٹنر ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے کوئی آرگیومنٹس ہیں، یا ادھر اگر کوئی چیز پرابلم چل رہی ہے، بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر، اینی پارٹنر آپ کی لائف میں جو بھی ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیجیے، معاملات کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیجیے، کہ انہیں کچھ دنوں کے بعد سالو کرنے کے لیے رکھ دیجیے، کیونکہ اس ٹائم پر کچھ اس طرح کا سلسلہ بن رہا ہے کہ جیسے ہی یورینس آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کے ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے مارس، بالکل اپوزٹ، دونوں زیرو جو ہے نا آپ کے اپوزٹ آ جائیں گے آپ کے سائن کے۔ سو دیٹ ول میک چیزیں تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ، یا بوائلنگ پوائنٹ جیسے بندے کے اندر ہوتا ہے کہ بس اب ناؤ اور نیور، اس طرح کی کوئی فیلنگ بہت زیادہ آپ کے اندر دکھائی دیتی ہے، اس کا آپ دھیان رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو یہ ہفتہ لو کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، ریلیشن شپس کے حوالے سے، رومانس کے حوالے سے، ان لو ہونے کے حوالے سے، ان حوالوں سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے کوئی لیگل ایشوز ہیں، کوئی لیگل کانٹریکٹس ہیں، یا کسی کانٹریکٹ نے دوبارہ ہونا ہے، ریویو ہونا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑے کیئرفل رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر آپ کے ارد گرد لوگ بہت نان سیریس رویے کا مظاہرہ کریں گے جو آپ کے لیے ذرا برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ چیزیں دوبارہ ابھر کر آپ کی زندگی میں سامنے آئیں گی اس ہفتے۔ لگتا ہے کہ جیسے چیزیں دوبارہ سے ایک دم، جن چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا تھا، جن چیزوں کو جگہ پہ رکھا تھا، وہ چیزیں دوبارہ ابھر کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی باتوں میں آپ نے اپنے آپ کو اوور کمٹ نہیں کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر آپ کمٹمنٹ زیادہ کر لیں گے، جیسے سم ٹائمز ہماری لائف میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوست کو دشمن، دشمن کو دوست سمجھ لیتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے یہاں پر لگتی ہے۔ خاص طور پہ تاریخ بنتی ہے 4، 5 اور 6، یہ جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں پہ آپ بہت کیئرفل رہیے گا، اور اس طرح کیئرفل رہیے گا کہ آپ چیزوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جتنا زیادہ چیزوں کو جو ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر
آپ کو اگر یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو آپ کے اندر یعنی آپ کو کلاسٹروفوبیا فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے بند جگہوں کا خوف جس کو کہتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ ہوگا کہ مجھے اڑنا ہے، مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے آسمان پہ اڑنا ہے، اس طرح کی فیلنگ ہے. سو وہ بھی جو ہے اس کو بھی آپ ایکسپیرئنس کیجیے، مگر چیزوں کو ڈسٹرب مت کیجیے. جیسے ہوتا ہے کوئی جھگڑا نہ کریٹ کیجیے، کوئی لڑائی نہ کریٹ کیجیے، چیزوں کو کنٹرول کیجیے. اور خاص طور پہ یہ جو فیلنگ ہے کہ میں نے چیزوں کو ریزسٹ کرنا ہے، میں نے تبدیلی کو ریزسٹ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا یعنی کہ تبدیلی، چیزوں کا بدلنا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہونا، ان کو تھوڑا سا آپ نے اس ارج کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو جیلسی کا بہت زیادہ سامنا ہوگا، اور خاص طور پہ ایسے جیلسی کا کہ جیسے لوگ آپ کی خوشی سے، آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے چیزوں سے جیلس، بلا وجہ کی جیلسی. اور جیلسی بھی آپ کی اپیرنس سے، گھر سے اور اس طرح کی چیزوں سے جیلسی. ایک ریسٹ لیسنس آپ کے اندر، ٹورس کے اندر ریسٹ لیسنس، بے چینی، گھبراہٹ بہت کم آتی. دس ویک لگتا ہے کہ جیسے آپ اس چیز کو فیس کریں گے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوٹے قدم اٹھائیے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے. کسی بڑے وینچر کی کوئی بڑا اسٹیپ اگر وہ بہت پہلے سے سوچا ہوا نہیں ہے تو، اگر آپ نے چیزوں کو سوچا ہوا ہے، کنسیڈر کیا ہوا ہے، تو پھر الگ بات. بٹ ادروائز اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جیسے چیزوں کے ساتھ اپنا رابطے بحال رکھیے. رابطے آپ نے ڈسکنیکٹ نہیں کرنے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے بڑے سے بڑا چیلنج بھی ہوگا تو قدرت، یونیورس آپ کو اس چیلنج میں کامیابی کے سارے موقع فراہم کرے گی. ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ سارے جسے کہتے ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس فراہم کی جائیں گی قدرت کی طرف سے، جو آپ کو چاہیے اس وقت جنگ جیتنے کے لیے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے ایکسٹریم جیلسی، یعنی کہ اتنی ایکسٹریم جیلسی کہ جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ یہ اس نے کھانا مجھ سے اچھا کیوں بنا لیا، اس بات پر کوئی ناراض ہو جائے، یا اس نے مجھ سے بہتر کیوں کر لیا. نہیں، اتنی اسمال پیٹی باتوں پر بھی آپ کے ارد گرد جیلسی دکھائی دیتی. آپ کی لو لائف میں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑا سا زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی بہت اہم باتیں آپ سے چھپائی جا رہی ہوں. آپ کا لاکی نمبر ہے 56، 5 and 6. آپ کا لاکی سٹون ہے گرین اونیکس. آپ کا لاکی چارم جو انرجی آپ کو چاہیے، آپ کو ایک ایسی انرجی چاہیے جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز بندہ ببل میں بند ہو جاتا ہے، اپنے ببل میں رہتا ہے، اسے اس ببل سے نکلنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو انرجی جو چاہیے وہ 3 ریڈ جو کارنیشن کے پھول ہوتے ہیں، 3 پنک یا ریڈ، اس میں ریڈ کارنیشن کے فلاور آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جہاں سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس کھڑکی، دروازے، روشن دان سے تکلیف آ رہی ہے، اس کو بند کر دیں. چاہے کتنا ہی کوئی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے کھڑکی بند کرنا کتنی ہی مشکل ہو، لیکن جس کھڑکی سے تکلیف آ رہی ہے اس کھڑکی کو، اس ونڈو کو کلوز کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ایز یوزول ہمارے جیمنائی دوست اور ان کی زندگی میں ہلچل اس ہفتے بہت ہلچل ہے، کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ اسٹیشن ہے، اور 9 تاریخ کو اس ہفتے کے اینڈ پر اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا. موسٹ افیکٹڈ جو لوگ ہیں مرکری ریٹروگریڈ سے، ان میں جیمنائی ہے. اور یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ ہو رہی ہے آپ کے 7ویں اور 6ٹھے گھر میں، جو کہ دونوں گھر ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. سو اس پر ہم بات کریں گے اپنے دوسرے چینل پر. اس وقت ہم ادر ہلچل پر بات کر لیں، کیونکہ ایک بات تو یہ کہ یورینس آپ کے گھر سے اس ہفتے نکل کے آپ کے 12ویں گھر میں دوبارہ چلا گیا. دوبارہ سے چیزوں کا آغاز آپ کی زندگی میں، نئے سرے سے چیزوں کا آغاز ہونے لگا ہے. اس کا آپ دھیان رکھیے گا. اور اس کے ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ بات اس ہفتے کی ہے وہ پورا چاند ہے، وہ بھی آپ کے 12ویں گھر میں. پورا چاند جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے اس کے بعد اس نے آپ کے گھر میں آ جانا ہے ویکینڈ پر. سیٹرڈے سنڈے کو چاند جو ہے یہ پورا چاند چڑھتا مطلب پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہو کے آپ کے گھر میں آ جائے. سو دیٹ ٹائم از آلسو ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک زخم پر آپ نے مرہم لگایا، پٹی کی، اور کوئی اس کو کھول دے اور وہ دوبارہ سے آپ کا زخم ہرا ہو جائے.
لوگ ایسی باتیں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایسا اس طرح سے کمیونیکیٹ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ جیسے آپ کو جان بوجھ کر تنگ کیا جا رہا ہے. لوگ پلان کر کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہاں پالیٹکس اتنی شدید ہو سکتی ہے، آپ کے ارد گرد بہت زیادہ مائنڈ گیمز اینڈ پالیٹکس دکھائی دیتی ہے اس ہفتے. اور اس سے آپ، کیونکہ آپ خود بہت بڑے مائنڈ گیمر ہوتے ہیں، سو مائنڈ گیم سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور اگر نہیں بچ سکتے تو پھر مائنڈ گیم کا جواب مائنڈ گیم سے دیجیے گا، گولی سے نہیں، وائلنس سے نہیں. کیونکہ آپ جھگڑ سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، بڑا جھگڑا کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنا ہی آپ نقصان کر سکتے ہیں سمبولکلی. فار ایگزامپل، آپ لڑ جھگڑ کے نوکری سے استعفیٰ دے رہے ہیں، وچ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اپنا نقصان، کسی کا تو نہیں ہے. سو آپ نے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں ریلیشن شپ ایشوز بھی دکھائی دیتے ہیں. جن لوگوں کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کسی ٹائم پر بہت امپورٹنٹ تھے، ہو سکتا ہے وہ پیٹینس کا، چھوٹے پن کا مظاہرہ کریں، کم ظرفی کا مظاہرہ کریں. لوگ آپ کے ارد گرد کم ظرف ہو رہے ہیں. آپ کا جو اس وقت جو آپ کو چاہیے نا، وہ یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو گول اورینٹڈ کیجیے، کوئی مقصد اپنے لیے کیجیے، اپنے آپ کو اپنے اندر بزی کیجیے. کیونکہ یونیورس آپ کو ایسی اپرچونیٹیز دے رہا ہے جہاں پر آپ گول اورینٹڈ ہو سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو مقصد دیا جا رہا ہے. اس سے قدرت سے کنیکٹ کریں اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو دھوکے بازی سے محتاط رہنا بہت زیادہ. آپ کے ارد گرد نوسرباز بھی ہیں، ڈھونگی بھی ہیں، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جن کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہوتا ہے. سو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیے. اور اپنی جو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، جو میں آپ کو پچھلے 2-3 ہفتے سے بتا رہی ہوں، کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے اپنی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کیجیے، کہ آپ کا اپنا ذہن جو ہے، آپ کی اپنی جو سائیکی ہے، وہ انڈر کنٹرول رہے اور لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر دیں. اس کے بعد ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسے انسان کبھی کسی سے بہت پیار کرتا ہے نا، کسی کو ہم دیوتا بنا لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کے بھی اس کی حرکتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو دیوتا ہے اس کی مورتی پاش ہو جائے، یعنی کہ کوئی آپ کی نظروں سے گر جائے. لیکن یہاں پر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس کے تھوڑا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ ہر انسان کی کمیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے مجبوری میں کوئی ایسی حرکت کی ہو، لہٰذا معاف کرنے کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کہ رشتوں کو قائم رکھنے کی ایک جو چابی ہے، کنجی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں. سو معاف کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور پھر یہ کہ بار بار آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اب جیسے ہوتا ہے نا، ہم بار بار کہتے ہیں اب میری برداشت ختم، اب میرے اندر برداشت نہیں ہے. بوائلنگ پوائنٹ آپ اپنے اندر، سو اندر جو کچھ ہو رہا ہو اس کو آپ نے اور اس کو اور طرح سے رکھیے گا، اور چہرے پہ وہ ایکسپریشن مت آنے دیجیے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ جان بوجھ کر آپ کو بوائلنگ پوائنٹ پر لے کر آ رہے ہو، آپ کو اس پوائنٹ پر لے کر آ رہے ہو کہ آپ غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جو irreparable ہو. سو اس کا دھیان کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کوئی irreparable لاس نہ پہنچا دے. اس ہفتے آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے، یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو چیزیں مکمل ہوں، چیزوں کی تکمیل ہو، چیزیں اس طرح سے مکمل ہوں کہ ون آفٹر another آپ کے کام مکمل ہوتے جائیں. اس پر جیسے یہاں پہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ گول اورینٹڈ رہیے گا، اپنے لیے گول جو ہے وہ ٹارگٹ پورے کیجیے. اور کارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مکمل کریں، ادھر ادھر کی باتوں پہ، لوگوں کی حرکتوں پہ دھیان دینے کی بجائے اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کیجیے. اور اس ہفتے آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی یونیورس کی طرف سے مل سکتے ہیں جو بہت اعلیٰ ظرف ہوں، جو خاندانی ہوں، جو آپ کے ساتھ بہت اچھا جن کا فیوچر میں تعلق بن جائے. آپ کی نیگیٹو انرجی، یہ جو بھی ہم یہاں پر سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، لوگ گھر سے باہر بیٹھ کر آپ کے جسے کہتے ہیں گھر میں آگ لگانا چاہیں، ہوتا ہے نا، باہر بیٹھ کے گھر کے اندر آگ لگائی جائے. لو وائب کہہ رہی ہے کہ اب از دا ٹائم جب ریلیشن شپ جو ہے وہ کوئی سیریس شکل اختیار کر سکتا ہے، جب وہ کوئی سٹیپ آگے لے سکتا ہے. سو محتاط رہیے. جب ہم کسی سے کلوز ہونے لگتے ہیں تو ہمارا ذہن میں بہت سارے اوٹ پٹانگ خیال آ جاتے ہیں. سو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. آپ کا جو لکی
نمبر ہے اس ہفتے کا یہ ہے 4 and 8. 4 and 8 48. 48 ایک بات سمجھاتا ہے، ڈسپلن. آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے ہر کام میں، جو بھی آپ کریں بی ڈسپلنڈ. آپ کا لاکی اسٹون ایکوا مرین، کیونکہ ایکوا مرین از اے اسٹون آف پیس، سکون کا پتھر ہے. سو اس پتھر کو آپ نے اپنے ارد گرد رکھیں، اس کے تھمبلز مل جاتے ہیں. یہ اینڈ تک، ایئر اینڈ تک اگر آپ کے پاس ایک ایکوا مرین ہوگا تو آپ کی زندگی پرسکون رہے گی. خاص طور پہ جو آپ کا رولر ہے مرکری، اس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کے پاس ایکوا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے، جو اس ماحول میں آپ کو جسے کہتے ہیں، آپ کو بہت چیزیں اس ٹائم میں، اس ہفتے میں آپ ڈسکور کرنے والے ہیں. بہت ساری نئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلنے والا ہے. تو جب ہم کچھ ڈسکور کرتے ہیں، ہمیں نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، تو دیٹ از دا ٹائم جب ہمیں انہیں ہضم کرنے کی انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے، کہ ہم جو آپ نے ڈسکور کیا وہ چیز آپ کے اندر ہے، آپ کے چہرے سے ظاہر نہ. سو ایسی کامنگ انرجی اور ایسی ڈسیپٹیو انرجی، ڈسیپشن یہ ہوتی ہے نا، یہ انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں. تو یہ انرجی آپ کو دے گا ایک، جسے آپ کہتے ہیں ایک گلابی رنگ کا ایک اگر ہارٹ آپ کو مل جائے. روز کوارٹز آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے. روز کوارٹز کا اگر ہارٹ آپ کو مل جائے تو دیٹ ول ہیلپ یو اس انرجی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اس ہفتے مختلف زبانوں میں سلام کرنا سیکھیں، جیسے چائنیز میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، عربک میں، کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے. ہیلو، السلام علیکم، یہ لکھنا سیکھیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ایز یوزول ہمارے کینسر دوست، ان کی زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی ان کی زندگی میں آئی رہتی ہے. اور اس ہفتے پھر پورے چاند کا ہفتہ ہے، اور پورا چاند ہوگا 11 تاریخ آپ کے 11ویں گھر میں، اور یہ پورا چاند ہے 5 تاریخ کو. 4، 5، 6 آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں. ان ڈیز میں اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جسے آپ فائنینشلی اپنی لائف کو بہتر کر سکیں، تو اس کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کی زندگی میں تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے ہیلتھ پر فوکس رکھنا ہے. گلے کا خراب ہونا، ENT کے ایشوز ہونا، اس کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ اس ہفتے کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، کیونکہ اس ہفتے زیادہ تر چیلنجز جو آپ کی لائف میں آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے اپنی بیس سے. آپ کے آفس، آپ کا گھر، جو بھی جگہ، جس بھی جگہ آپ ہیں، اس جگہ کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بیک ٹو ہوم ٹائم، یہ وہ ہوم ٹائم ہے. سو اس ہوم ٹائم میں آپ کو اپنے گھر، اپنی فاؤنڈیشنز، اپنے روٹ، اپنے رشتے، اپنے تعلقات سارے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا بھی ہے جہاں حسد بہت زیادہ محسوس ہوگی. آپ کو اپنے اپنوں سے حسد محسوس ہوگی کہ لوگ جیلسی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں. تو اس کا بھی دھیان رکھیے گا کہ آپ کی جو جیلسی ہے اس کو اگنور کیجیے گا. ہمارے جو کینسر دوست ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپ چیزوں کو فیل کرتے ہیں. ان کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کی میموری بینک بہت بڑا ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی میموریز ان کے پاس، پرانی سے پرانی میموریز بھی ہوتی. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اینڈ دین دس کہ آپ کسی چیز کو دل پر نہ لیں، کوئی چیز آپ کو دل کے اوپر اثر نہ کر جائے. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو لائف ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی کیس جیت رہے ہیں، کوئی مقدمہ جیت رہے ہیں. وہ کوئی بھی مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے. آئی سی یو وننگ یور کیس. بس ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کا ایکسپریشن نہ خراب ہو. یعنی آپ جیت جائیں گے. آپ اپنی جیت کو اپنے غلط لفظوں سے، اپنے غلط انداز بیان سے ہو سکتا ہے اس کو گڑبڑ کر لیں. سو یور پریزنٹیشن جو ہے یا آپ کی جو وننگ سپیچ ہے اس پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ آپ کی وننگ سپیچ میں کچھ ایسے ورڈز ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو ڈسٹرب کر دیں. اس کے بعد آپ کا جو ایک آپ کے اندر غصہ ہے چھوٹے لوگوں پر، اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اولاد کے اوپر، یا آپ کسی چھوٹے لوگ ہیں جو بچوں کی اس میں آتے ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان پر تھوڑا سا غصہ کرنے کو کنٹرول کیجیے گا. آپ کو غصہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ آنے لگ جائے بچوں پر، چھوٹوں پر. اور
ایز پیرنٹ کینسر پیرنٹس کو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کیجیے گا. پھر آپ کے جو آپ کو فیل ایک حساب سے یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ٹھیک کرنا ہے, مجھے یہ بھی ٹھیک کرنا ہے, یہاں پر بھی پرابلم ہے, یہاں جسٹ کام ڈاؤن, اپنے آپ کو پرسکون کریں, ہر چیز خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. آپ کا اس ہفتے کیا لکی وائب, لکی انرجی, یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو اچانک کوئی فائدہ, اچانک کوئی بینیفٹ, ایسی جگہ سے ہیلپ جہاں سے آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہ کیے ہو. آپ کی نگیٹو انرجی بنے بنائے کام بگاڑ دینا, جیسے کوئی اپنا کوئی آپ کے, جیسے میں نے کہا جیلسی کا ایشو بہت زیادہ ہے, سو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کی چیزوں کو, مکمل چیزوں کو دوبارہ, یعنی باس آپ سے کہ دوبارہ کام کر کے لاؤ, یا آپ کو دوبارہ سے اپنے کام زیرو سے شروع کرنے پڑے, مکمل آپ کے کاموں کو ڈسٹرب کر دیا جائے. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, دس از اے ویک آف فالنگ ان لو. ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست, کوئی ایسا بندہ جو آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہے, وہ آپ کی طرف یا آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہو. آپ کا لاکی نمبر ہے 2. ویسے بھی 2 جو ہے یہ آپ کا لاکی نمبر ادروائز بھی ہے, سو اس ہفتے بھی یہی ہے. آپ کا جو لاکی اسٹون ہے یہ بن رہا ہے وائٹ, اسے کہتے ہیں کیٹس آئے, کیٹ آئے آف وائٹ کلر کا اسٹون ہوتا ہے, یہ ویسے بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے. تو ایک کیٹ آئے ہر کینسر کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے, کیونکہ اس ہفتے آپ کو انسیکیورٹی ہٹ کرے گی بار بار, عدم تحفظ کا احساس, یہ احساس کہ آپ کو محفوظ نہیں ہے, جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, اور ہمارے کینسر دوست بیسیکلی ہوتے ہوئے انسیکیور ہیں. سو وہ انسیکیورٹی جو ہے آپ کو بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے سن, چڑھتے سورج کا امیج آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کی جو آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے, آپ کا حقیقی مقام دنیا میں وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں. آپ کی ایبسنس میں لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں, اس پر ذرا فکر کیجئے, دیکھیے, سوچئے اور فائنڈ آؤٹ کیجئے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے جسے ہمارے لیو دوست گزر رہے ہیں, اس میں ایک تو آپ کے فیملی ایشوز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو کچھ اہم فیصلے کرنے پڑ جائیں, یعنی کہ فیملی کے ڈیسیشنز یا فیملی کے فیصلوں کا بوجھ آپ کے اوپر آ جائے, اور یہ فیصلے جو ہیں یہ آپ کو بڑا بن کے کرنا پڑے. ہو سکتا ہے آپ گھر میں چھوٹے بھی ہوں یا واٹ ایور, لیکن اس ہفتے آپ کو بڑا بننا پڑے گا, بڑے پن کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہاں پر یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس بڑے پن میں آپ نے اعلیٰ ظرفی کا اظہار بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیو دوست ہوتے تو اعلیٰ ظرفی ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ فیور کر جاتے ہیں. سو آپ نے اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے فیور نہیں کرنی, انصاف کرنا. سو انصاف والی جو فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے آپ کے لیے. آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں, اور اس ہفتے چونکہ آپ کا 10واں گھر آپ کے لیے, جسے ہم باپ کا گھر بھی کہتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. باپ کا, باس کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. پھر آپ کا جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, اس ہفتے بلا وجہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگس ہونے لگ جائیں گی لوگوں سے. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ لوگوں سے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کریں, لوگوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا لوگوں کی باتوں کو بھی مس انڈرسٹینڈ کریں, کوئی کہے کچھ اور آپ کریں کچھ, اس کا بھی دھیان رکھیے گا. آپ اگر کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ میڈیا میں ہیں یا آپ کا کام ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے, آپ کسی بھی طرح سے ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں, اور اگر آپ ٹیکنالوجی سے وابستہ نہیں بھی ہیں, تو اگر آپ کوئی جیسے موبائل فون یوزر ہیں, تو بھی بہت دھیان رکھیے آپ کا کوئی میسج, کچھ ایسے آپ نے کسی کو سینڈ کرنا ہے, وہ کسی کو سینڈ ہو جائے گا. کوئی غلطی آپ سے اس ہفتے ڈیجیٹل غلطی ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے, جس کے آپ کو آگے چل کر جس کو ٹھیک کرنا پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کی موومنٹ بہت زیادہ ہے, باہر آمدنیوں سے زیادہ نکلنا ہے, باہر نکل کے جیسے آپ زیادہ لوگوں سے مل رہے ہیں, اور آپ کو اس ہفتے ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں, اور آگے چل کر آپ کو جن سے بینیفٹس اس طرح کے حاصل ہوں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ آپ کو مشکل میں کام آتے ہیں.
سو اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کو ایسے لوگ یا ایسے دوست ملیں جو آپ کے لانگ ٹرم دوست بن جائیں. آپ کے اس ہفتے کے اپنے جو ریلیشن شپ یا پارٹنرشپ ایشوز ہیں, جو لوگ بھی آپ کے ساتھ اہم کسی رشتے میں ہیں, وہ آپ کی طرف زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ اپنے پارٹنر کا کام بھی آپ کو کرنا پڑے. لائک اف یو آر ا ہسبینڈ, تو ہو سکتا ہے اس ہفتے کچن کا کام بھی آپ کو کرنا پڑ جائے, جو سمبولکلی سے, یا بچے سنبھالنا پڑ جائیں. اس طرح سے کوئی آپ کو اپنے پارٹنر کا کام بھی خود کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو آپ کی کریٹیوٹی جو ہے بہت زیادہ اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. کریٹیو کام, اپنا جو فوکس ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف رکھیے. کپڑے ڈیزائن کرنا, انٹیریئر کرنا, جیسے آپ گرافک ڈیزائننگ کرنا, ڈیزائننگ کی طرف, کریٹیوٹی کی طرف آپ کا دماغ بہت زیادہ ان دنوں چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے, لوگ آپ پر ان دنوں جھوٹے کیس بنا سکتے ہیں, جھوٹا کیس بنا سکتے ہیں, غلط کیس بنا سکتے ہیں, آپ کی غلطیاں پکڑ سکتے ہیں. آپ جیسے کوئی اشارہ کراس کرتے ہیں تو آپ کا چلان ہو سکتا ہے. اس طرح کی سچویشنز ہیں, تو ذرا کیئرفل رہیے گا. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو اس ہفتے آپ ایسے لگتا ہے کہ اپنے بہت بڑا کوئی کام اس ہفتے آپ کا مکمل ہوگا, یا جنہوں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا, اور آپ کے رکے ہوئے کام, جیسے آپ کو کوئی بہت بڑا چیک سمبولکلی رکا ہوا ہے, تو وہ آپ کو اس ہفتے مل جائے گا. کوئی اہم کام جو رکا ہوا ہے وہ اس ہفتے آپ کا ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے دھوکوں سے محتاط رہیے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹے مائنڈفل آف ڈسیپشن. دھوکے سے کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے, کسی بھی قسم کا دھوکہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو اس کے لیے مائنڈفل رہیے گا. آپ کی لو لائف میں جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے, اس سے محتاط رہیے گا. کہ آپ بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کو جو وعدہ ہے اس میں کتنی سچائی ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 87, 8 and 7. آپ کا لکی سٹون ہے گولڈن سیٹرن. گولڈن سیٹرن ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے پیلے پھول سبز پتوں کے ساتھ, ایک بنچ آف یلو فلاورز جن کے ساتھ سبز پتے ہوں, کیونکہ یہ انرجی جو ہے یہ لیوز کو ہیپی کرتی ہے. اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا, پیلے پھول ہوں اور سبز پتے ہوں اگر آپ کے کمرے میں یا آفس میں یا کسی بھی جگہ, تو آپ کو اس سے پیس اور ہیپینس کا احساس ہوتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایک بات یاد رکھنا اپنی پرسنل ڈیلنگس میں, یہ یاد رکھنا کہ جب بھی ہم کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو وہ کم ظرفوں کو راس نہیں آتی, اور اعلیٰ ظرف اس کو دل میں سنبھال کر رکھتے ہیں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ورگو کی طرف. ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے 2 سے 9 نومبر تک کا, اس میں بڑی ہلچل ہے. آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ اسٹیشن ہے, اور 9 تاریخ کو اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے, اور ریٹروگریڈ ہونا ہے اس نے آپ کے 4th ہاؤس میں, اور پھر اس نے 3rd ہاؤس میں واپس سے آ جانا ہے. اس پر ہم بات کریں گے دوسرے ویڈیو میں, دوسرے چینل پر بات کریں گے, کیونکہ ریٹروگریشن جو ہے اس دفعہ کی وہ بہت زبردست اور اسٹرانگ ہے, اور آپ اس سے موسٹ افیکٹڈ ہیں, آپ کا رولر ہے. سو اس ہفتے جو ہے نا اس کی ہیڈ لائن تو مرکری ریٹروگریشن ہے, بٹ اس پر ہم بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے. سو وہ کہیں اور ہم کریں گے. آپ کی جو اس ہفتے کی وائب ہے اس میں انرجی شفٹ, جو جتنا بھی کاسمک, جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ انرجی شفٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. سو انرجی شفٹ جو ہے وہ آپ اس کو بہت زیادہ اسٹرانگلی فیل کرنے والے ہیں. آپ نے جیسے ہوتا ہے نا ہوم سکنس, وہ بہت زیادہ محسوس ہوگی. آپ کو ہوگا بیک ٹو ہوم کا ٹائم مجھے جانا ہے, یا اپنا گھر رشتے, پرانے دوست, ان کے بارے میں خبریں, ان کے بارے میں اپنی فیملی کی خبریں بہت زیادہ ہیں. اچھی پازیٹیو بے شک, لیکن فیملی کو بہت زیادہ آپ کو اس ہفتے اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے اس ہفتے کی ایک بات. اس کے بعد آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ کام میں ایک دم روانی آتی ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ فیل کریں گے کہ آپ کے کام میں ایک فلو کی فیلنگ ہے. ایسے راستے سے رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں, لیکن جو بیسک آپ کی رکاوٹ ہے وہ لوگ بذات خود ہیں.
لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور یہ سہانے روح ہوتا ہے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے کہ وہ ایک بات بار بار سمجھائیں اور دوسروں کو سمجھنا ہے. کچھ اس طرح کے ڈمپ قسم کے لوگ اس ہفتے ہیں یا پھر ڈمپ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہفتہ ہی ایسا ہے کہ لوگ اس وقت ذہنی طور پر کہ بہت زیادہ رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے. دا ہول ورلڈ everybody is in a wrong state of mind, so you are also affected by that. آپ کے جو اس ہفتے آپ نے ایک چیز کو ریزسٹ کرنا ہے، رشتے نہیں توڑنے. رشتوں کو چاہے جیسا بھی رشتہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی ویک رشتہ ہے، آپ نے اس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں لینا، چاہے آپ کو اندر کتنا ہی غصہ ہے. رشتوں کو آپ نے جگہ پر رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری میکس ہونا. ری میکس، پرانے جیسے گانوں کو نئے سازوں پہ بنایا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں کچھ یہ وائب بہت اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے کہ چیزیں ری میکس ہو رہی ہیں، نیا پرانا مل رہا ہے. تو جیسے فار سمبولیکلی جیسے آپ کی دوستی ہے ایک بندے سے، اس کی فیملی سے بھی آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، اس کے چھوٹے بیٹے سے بھی آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. اس طرح سے نیا پرانا مل رہا ہے اور کسی ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے. فیوژن ٹائپ کی چیزیں، ری مکس ٹائپ چیزیں ہیں آپ کے اس میں. اور ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے نیا سال ابھی سے شروع ہو گیا. وائب آپ کے اندر یہ آئے گی کہ نیا سال جو ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا ہے. پھر آپ کے اندر آپ کو ایک فیلنگ بہت اسٹرانگ آئے گی کہ آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ کو روکا تو نہیں جا رہا، کام تو آپ کے فلو میں ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس طرح سے کوئی آپ پر پابندیاں، آپ کا لائف پارٹنر یا آپ پر پابندیاں زیادہ لگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ زیادہ نہ اڑ سکیں، آپ کے پروں کو باندھا جا رہا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از اے فیلنگ. اس فیلنگ کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ معاملہ فیئر نہیں ہے، میرے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ان میں دھوکہ ہے یا فیئرنیس کمی ہے، یا جو فیصلہ ہوا وہ میرے اس میں صحیح مجھے میرا حصہ نہیں ملا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جسٹ ریزسٹ دس ارج، بغاوت کی. ہمارے ورگو دوست جو ہیں یہ سلگتے پھر ایک دفعہ بھڑکتے ہیں. تو ابھی بھڑکنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی سلگتے رہیے. سو بھڑکنے کا ٹائم جب آئے گا تب دیکھ لیں گے. ابھی بوائلنگ پوائنٹ مت آنے دیجیے. بوائلنگ پوائنٹ آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑا سا اور کنٹرول، تھوڑی سی اور برداشت، تھوڑے سے دن اور. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ یوں ہے کہ جیسے قدرت آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے تخت پر واپس بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جاتی ہے، یا جو آپ نے کھو دیا تھا وہ آپ کو دوبارہ مل جاتا ہے. نیگیٹو انرجی کہ اس ہفتے آپ کو اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ یا واقعات، جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں جو آپ کے روٹین کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ کی لو وائب میں دوستی ہے، بات چیت ہے، محبت ہے اور ہیپی مومنٹس ہے. یعنی کہ گڈ مومنٹس ویک ہے آپ کے لیے لو کے حوالے سے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 37. 3 and 7. 3 and 7 جب بھی اکٹھا آتا ہے نا، کہتا ہے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیں اپنے لیے، اپنے آپ کو پیس دیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں. آپ کا جو لاکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بلیک ٹورملین، کالا ترملین آپ کا لاکی اسٹون ہے. اور آپ کا جو لاکی شام ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے وہ ہے ٹری، درخت. اور درخت ایسا براؤن درخت ہو اور سبز پتے، یہ آپ کا لاکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اس ہفتے اپنے رب کے ساتھ زیادہ کنیکشن کیجیے. کم از کم 1 گھنٹہ دن میں 24 گھنٹوں میں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کا پہلا گھنٹہ گیو یور فرسٹ آور اور 1 hour ٹو یور گاڈ. اللہ کو 1 گھنٹہ دیجیے، وہ آپ کو آپ کی باقی زندگی کے 23 گھنٹے خوشگواری کے بخش دے گا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. لیبرا دوستوں کے لیے جو اس ہفتے کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے اس نے گھر بدلا ہے اور وہ آپ کے آ گیا 2nd ہاؤس میں. یعنی کہ انرجی شفٹ ہو گیا آپ کے لیے بہت اسٹرانگ. آپ وینس اپنے گھر میں تھا، ساری دنیا میں
آپ جیسے بالکل پرومیننٹ تھے اور آپ جیسے ایک وننگ پوزیشن میں تھے وہ اب کنٹینیو کرے گی. اور وہ جو وینس ہے آپ کا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا, یعنی کہ اسکارپیو میں آ گیا. اسکارپیو میں آنے کے بعد ان دنوں میں ایک چیز آپ کے اندر بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کی لاسٹ ویک بھی میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کی وائس لاؤڈ ہوتی ہے, آپ اونچا بولنے لگتے ہیں, آپ بوڑھ کے جیسے جواب دے دیتے ہیں, ایک غصے کا اظہار ہے, ایک ایگریسو رویے. اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے ایگریسو رویے سے مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد کا ماحول, آپ کے لوگ, آپ کے دوست آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اگریسو رویے کا اظہار کریں. اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے گا. ہیلتھ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ آپ کو کیونکہ آپ کے 6th ہاؤس میں ایکٹیویٹی ہے, ایسی اپنا ہیلتھ, اپنی جاب اور اپنا روٹین, یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اس ہفتے آپ نے بہت اسٹرانگلی مانیٹر کرنا ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا یہ ہفتہ ادروائز تو کافی پیسفل ہے, لیکن مرکری اس ہفتے آپ کے 3rd ہاؤس میں اسٹیشن ہوگا اور ریٹروگریڈ ہوگا. اس پر ہمیں بات الگ کرنی ہے, کیونکہ 3rd ہاؤس میں مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا یعنی کہ 3rd ہاؤس آپ کے جو کمیونیکیشن کا ہوتا ہے 3rd ہاؤس, تو مرکری بھی کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے, لہٰذا اس میں جو ڈسرپشنز, جو پرابلمز آ سکتی ہیں, اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. سو یہ مرکری ریٹروگریڈ میں جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان میں ایک آپ کا بھی نام شامل ہے. سو اس پر ہم دوسرے چینل پر بات کریں گے, اس کو وہاں دیکھ لیجیے گا. پھر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوشش یہ کرنی ہے, لاسٹ ویک بھی یہ بات میں نے کہی تھی اور اس ہفتے میں پھر رپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ وہ کمٹ کریں جو آپ پورا کر سکیں. جھوٹے وعدے نہیں, اپنی پلیٹ میں اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں. سو اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اوور جو ہے نا منہ میں زیادہ بھر سکتے ہیں, جو چبائے نہ جائے, کھائے نہ جائے, یا کھا لیں تو پھر ہضم نہ ہو. سو اس طرح کی سچویشن ہے جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر آپ کو اپنے پارٹنر سے شکایتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر اس ہفتے بزنس پارٹنر یا لائف پارٹنر جو پارٹنر ہے وہ آپ کو ٹف ٹائم دے یا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے. آپ اس کو ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے لاجیکلی ہینڈل کیجیے گا, کیونکہ یہ جو فیز ہے یہ بھی چلنا ہے. کیونکہ آپ کا پارٹنر, آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے اس ہفتے تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. منی میکنگ پر فوکس کیجیے. جو یونیورس ہے اس ہفتے آپ کو ایسے آپشنس دے رہا ہے کہ جہاں آپ اپنی جاب کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ بونس حاصل کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ون آف جیسے آپ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے فائنینشلی کافی زیادہ بینیفیشل ہو. آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا جو آپ کی اولاد ہے یہ آپ کو اس ہفتے پھر ٹربل دے گی, یا زیادہ بدتمیز ہو جانا, یا زیادہ ایروگنٹ ہو جانا, یا لڑائی جھگڑا کرنا. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ یہ بھی فیل کریں کہ اولاد جو ہے نا وہ برابری پر آتی ہے تو کیسا لگتا ہے, یا آپ سے وہ لوگ جنہیں آپ بچہ سمجھتے ہیں جب وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے, یہ دیکھیے گا. پھر ایسا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنا کہتے ہیں. سو لاجیکلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس ہفتے یوں لگتا ہے کہ آپ رومانس جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں اہم ہے. آپ کسی بھی چیز کی طرف, کسی انسان کی طرف, کسی بھی چیز کی طرف بہت اسٹرانگلی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. بہت اسٹرانگ آپ کے اندر سے یہ وائب نکل رہی ہے کہ آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں کسی چیز کی طرف, یا آپ سمجھ لیجیے کچھ ایسے میگنیٹ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کا دھیان رکھ لیجیے گا. اینڈ اس کے بعد ایک جو لیگل اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایشوز ہیں تو اس کا دھیان رکھیے گا. ایون کوئی بھی جو کانٹریکچوئل چیزیں ہوتی ہیں, لیگل چیزیں ہوتی ہیں, لیگل معاملات ہوتے ہیں, ان کا دھیان رکھیے گا, کیونکہ کہیں پر کوئی گڑبڑ, کوئی غلطی ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو آگے چل کر پرابلم بھی دے. اور آپ کا جو یہ ہے فوکس وہ اس طرح سے ہونا چاہیے, فوکس ٹوٹل شارپ رکھیے اور اس طرح شارپ رکھیے کہ آپ بیلنس کر سکیں, گیو اینڈ ٹیک میں بیلنس کر سکیں, اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے سو اس کو دوبارہ ٹھیک کیجیے گا, رشتوں میں خاص طور پر. اور دوسرا یہ کہ آپ ابھی تک جو کرتے رہے ہیں کام اس کو لوگ اکنالج تو کر رہے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے.
آپ کی کامیابی کو, آپ کے سکسیس کو اکنالج تو کیا جا رہا ہے لیکن کہا نہیں جا رہا. پھر ایسے ہے کہ قدرت اس ہفتے آپ کو ایسے موقع فراہم کرے گی جہاں پر آپ اپنی لائف کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر یہ چیز کہ مجھے لائف کو, اپنے لکس کو, اپنے حالات کو, اپنے پہننا اوڑھنا, گھر, اسپیس, ہر چیز کو اپ گریڈ کرنا ہے, عام لوگوں سے زیادہ بہتر کرنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے بالکل آپ کا جو دشمن ہے اس پر آپ فتح پا لیں گے. فتح, کامیابی کی وائب بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی کمرے میں بند کیا جا سکتا ہے, آپ کے پروں کو باندھا جا سکتا ہے اور آپ کو اڑنے سے منع کیا جا سکتا ہے. آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے, ایسے لگتا ہے جیسے چیزیں اسٹیبل ہو رہی ہیں, ایک خاص اسٹیبلٹی نظر آتی ہے لو وائب. آپ کا لکی نمبر ہے 4. 4 جب آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا, چیزوں کو ٹالریٹ کرنے کی عادت ڈالیے. آپ کا جو لاکی اسٹون بن رہا ہے اس ہفتے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی شام بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک جیسے کی چین اور اس میں چابی, کی چین ود کیز. وہ تو ویسے ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں, گاڑی کی چابی ہو گئی یا گھروں کی چابیاں ہو گئی, لیکن یہ ہیں 3 چابیاں اور ایک کی رنگ. ایک کی رنگ میں 3 چابیاں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو خوش رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ یاد رکھیے کہ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کی سب سے بڑی سزا ہے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. سب سے پہلے تو ہمارے اسکارپیو دوستوں کا ہیپی برتھ ڈے. جتنے بھی ہمارے اسکارپیو دوست ہیں جن کی سالگرہ ہے 2nd to 9th, ان کے لیے بہت ساری دعائیں, اور خاص طور پہ یہ دعا کہ آپ کا جو نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو اور آپ کے مقصد کی آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو. اس کے بعد اس ہفتے کے ہاروسکوپ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ دن اس ہفتے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, اور وہ ہے 5 تاریخ, جب آپ کا اپنا رولر اسکارپیو آپ کے گھر سے نکل کر آپ کے 2nd ہاؤس میں آ جائے گا. یہ ایک موومنٹ بہت اسٹرانگ ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا جو رولر ہے یہ اب آئے گا کوئی 1.5 سال بعد آپ کے گھر. آپ کی جو انرجی ہائی لیولز تھے, آپ کی جو یہاں پر مارس نے بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی مارس کی, اب وہ آپ کی 2nd ہاؤس میں آ گیا جو کہ سیگیٹیریس بن رہا ہے, جس ایڈونچر کا گھر. آپ فیل کریں گے کہ اگلے چند ہفتے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایڈونچر کے طور پر آپ کو دکھائی دیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر اہم ہے کہ مرکری اسٹیشن ہو رہا ہے اور 9 تاریخ کو اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے, اور پھر اس نے 18 تاریخ کو آپ کے گھر میں داخل ہونا ہے. جتنے بھی مرکری ریٹروگریڈ سے افیکٹ ہونے والے سائنس ہیں ان میں آپ سر فہرست ہیں, کیونکہ یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں اور پھر آپ کے 1st ہاؤس میں ہے ریٹروگریشن. اور یہ ٹائم دنیا کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے, لیکن اس کو آپ اپنی ذات کے لیے اچھا بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بندہ ریویو کرتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. وہ ہم اپنے دوسرے چینل پر بات کریں گے کہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. یہاں پر ہم باقی چیزوں پر بات کریں گے, کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. ایک مارس کا آپ کے گھر سے ٹرانزٹ کر جانا, تو اس کی جگہ وینس کا آ جانا. مارس اور وینس جو ہے نا یہ ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. اب ینگ انرجی جو میل انرجی تھی وہ نکل گئی, اور اب ین انرجی جو ہے فیمیل انرجی وہ آپ کے یہاں آ گئی. پہلے اگر وار تھی تو اب رومانس یعنی اس طرح سے کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں ہے. اب یو آر اٹریکٹنگ لو. وینس جب آپ کے گھر میں آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لو اٹریکٹ کریں گے. آپ یعنی کہ لو, منی اینڈ پاور, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی, اور آپ کی طرف آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک یعنی کہ it's going to be part of your life for next few weeks. اس کے بعد آپ کا جو پورا چاند ہے مڈ ویک میں, پورا چاند ہے 4, 5 اور 6. یہ 3 تاریخیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اس ہفتے کی, بیکاز پورا چاند ہے اور پورا چاند اس ہفتے بن رہا ہے ٹورس میں, بالکل آپ کے اپوزٹ. اور وہاں پر جو یورانس ہے وہ بھی ریٹروگریڈ کر کے واپس وہاں اس ہفتے چلا گیا. لہٰذا آپ کا جو پارٹنرشپ ہاؤس ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ. آئدر ویز جو بھی آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایشوز, کوئی ریلیشن شپ لیٹ سے بہت ویک تھا یا ٹاکسک تھا, تو ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے.
اور اگر آپ کا ریلیشن شپ کوئی بہت زیادہ ڈفیکلٹ تھا، یعنی کہ کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ آپ شروع کر سکتے ہیں، مشکل کو آسانی ٹیک اوور کر رہی ہے، ایسے سمجھ لیجیے کہ جو مشکل کے بعد کی آسانی ہے نا، آپ اس فیز میں یا اس ہفتے آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے اپنے جب گھر میں وینس آ جاتا ہے تو اس کا اسکوائر بنتا ہے پلوٹو سے، جو کہ آپ کا چوتھا گھر ہے۔ سو پرانے گھریلو مسئلے مسائل جو آپ کی زندگی میں وہ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا سر اٹھانا، اور خاص طور پہ فیملی کے ایشوز کو ریسرفیس ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ گھر میں جو معاملات الٹے سیدھے ہو رہے ہیں یا ڈسٹربنگ ہو رہے ہیں یا دوبارہ ایشوز نئے سرے سے سر اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ پھر آپ کی جو یہ دن ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں، کوشش کریں کہ آپ جو یہ ہے ڈیجیٹل دنیا ہے، مشینوں کی دنیا ہے، اسے تھوڑا سا کم موبائل پہ بیٹھیں، کم کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھیں، کم سوشل میڈیا یوز کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور زیادہ ٹائم جو ہے آپ جو آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے، ان کے ساتھ گزاریے، کیونکہ جو آپ کی زندگی میں لوگ موجود ہیں ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو توجہ نہ دے رہے ہوں جن کو توجہ کی ضرورت ہے یا جو آپ کی توجہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کسی بہت پیارے دوست کے مسئلے کا ہی نہ پتہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے اپنوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ٹریول میں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی سفر میں آپ کی پیپرز آگے پیچھے ہو جائیں یا کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل آپ کے ہو جائیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اس ہفتے ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یہ کوئی غلط فیصلے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسے فیصلے جن کا تعلق فائنانسز سے ہو یا آپ کی اولاد سے یا بچوں سے یا ینگ لوگوں سے ہو۔ سو بی ویری مائنڈفل کہ آپ جو ڈیسیشن کر رہے ہیں اس ڈیسیشن کو آپ نے اچھی طرح اس کے گڈ اینڈ بیڈ، اس کے دونوں رخ دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ امپلسولی کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، کیونکہ اس ہفتے کچھ ڈیسیشنز آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو وکٹری ہے، یو آر گوئنگ ٹو بی آن دا وکٹری اسٹینڈ۔ آپ کی نیگیٹو انرجی، لوگ بہت جیلس ہو سکتے ہیں آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، آپ کی لائف سٹائل سے۔ جیلسی ہے ٹورڈز یو اینڈ یور فیملی۔ آپ کی لو وائب میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں، آپ سے مس انڈرسٹینڈنگ کوئی کریٹ ہو سکتی ہے، دوسرے آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا ہے 5۔ آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا ہے لیپس۔ دس از لیپس، لیپس لزولی آپ کا لاکی سے لاجوارد کہتے ہیں، آپ کا لاکی سٹون ہے۔ آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے جسے ہم پیکاک فیدر، مور پنکھ، آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، آپ کے رب سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہے۔ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے آگے بیان کر دو، وہ گرنے نہیں دے گا، وہ سنبھال لے گا۔ اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن سیجیٹیریس کی طرف۔ ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ دو طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات کہ اس ہفتے 9 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مرکری آپ کے اپنے گھر میں ہی ہے، اور جو سائن مرکری کے ریٹروگریشن سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ان میں ایک سیجیٹیریس بھی ہے۔ سو اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے دوسرے چینل میں، کیونکہ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں اس ہفتے میں کرنے والی کہ ہم اتنی ڈیٹیل یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ سو مرکری ریٹروگریڈ کو وہاں پر چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولر جوپیٹر جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہونا ہے، اس نے 11-12 تاریخ کو، اور اس ہفتے وہ اسٹیشن ہو جائے گا۔ اور وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر 8ویں گھر میں، یعنی کہ آپ کی لیگل میٹرز میں، آپ کے انٹیمیسی کے ہاؤس میں، اور آپ کے جو وراثت وغیرہ کے مسئلے مسائل ہیں وہاں پر اس کا ریٹروگریشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو آپ نے اس ہفتے سے اپنی جو کوشش یہ کریں کہ آپ یا تو جتنی بھی اہم فیصلے ہیں، اہم بات چیت ہے، اہم چیزیں، وہ آپ اس ہفتے ڈیسائیڈ کر لیجیے، کیونکہ مرکری جب ریٹروگریڈ ہوگا آپ کے اپنے گھر میں تقریباً اس نے
9 नवंबर से 29 नवंबर तक तकरीबन 20 दिन तक उसने रेट्रोग्रेड रहना है, और ये 20 दिन जो है ये आपके लिए कन्फ्यूजन के है। सो अपने डिसीशंस पहले कर लीजिए, और आपका जो एंगर है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर कुछ दिनों से बार बार सर उठाता है, उसको भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दीजिए। उसके बाद ये हफ़्ता जो है आपके लिए ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जिसे हम वॉरियर एनर्जी कहते हैं, क्योंकि मार्स आपके अपने घर में ट्रांसिट कर जाएगा। ये तारीख बन रही है 6 तारीख, नहीं सॉरी, ये तारीख बन रही है 5 तारीख जब चांद भी पूरा होगा, जब मरकरी स्टेशन होगा, जुपिटर स्टेशन होगा, और जो मार्स है वो आपके अपने घर में ट्रांसिट कर जाएगा। दिस टाइम कैन बी यूज्ड वेरी पॉजिटिवली अगर आप चाहें, बिकॉज़ आपके अंदर का जो एक जंगजू है, जो आपके अंदर का एडवेंचरर है, जिसने कोई ना कोई नया एडवेंचर करना होता है, कोई नई जंग शुरू करनी होती है, कोई नया मामला इस तरह का शुरू करना होता है, वो एक्टिवेट होता दिखाई देता है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप खुद को कंट्रोल में रखें, बिकॉज़ आप फायर साइन है, और फायर जो मार्स है ये आपके 5वें घर का रूलर भी है, एरीज का रूलर है, और 5वें घर से वो आ गया आपके फर्स्ट हाउस में। सो लाइफ कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कैन बी वेरी अग्रेसिव, कैन बी वेरी बोल्ड। आपने अपने अंदर के एग्रेशन को, अपने अंदर के बोल्डनेस को कंट्रोल करना है। जो साल का वो टाइम होता है कि जब हमारे सेजिटेरियस दोस्त सबसे ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अब बेसिकली ही ब्लंट हैं। तो इस हफ्ते तो ऐसा लगता है कि जैसे आप हद ही पार कर देंगे। बिल्कुल आप जैसे बंदा होता है ना, उसको होता है कि बस मेरे हर मसले का हल जंग है, वेरी एग्रेसिव। इसको अपने आप को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का हल जंग ही हो। आप कोशिश करें कि आप कोई जो है जंग के अलावा कोई और मुज़ाकरात से मसला हल कर लें। उसके बाद करियर की हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि करियर जो है वो आपके लिए करियर के हवाले से आपको बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते मिल सकती हैं। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी हेल्थ, क्योंकि यूरेनस जो है वो इस हफ्ते फिर आपके 6ठे घर में आ जाएगा 7वें घर से निकल कर। सो जो हेल्थ इश्यूज़ थे उनको आपने दोबारा, जैसे कहते हैं ना कि वो दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं। इस पर हमने, क्योंकि आप यूरेनस के वापस उसे जाने से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ये भी हमने दूसरे चैनल पर, इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। सो ये जो हफ्ता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग, चेंजिंग, इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते में जो आपने किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना। आप क्या किससे मिल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपने ऑल ओवर हर चीज़ में इस हफ्ते को थोड़ा सा जिसे कहते हैं केयरफुल होकर गुजारना है। लाइफ आपकी 5वें गियर में चल रही है। सो गाड़ी जब 5वें गियर में चल रही होती है तो ड्राइवर को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो सिंबॉलिकली यही समझ लीजिए कि गाड़ी बहुत फास्ट लेन में है और आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना है। और ये फीलिंग कि आपको आपका जेलस पार्टनर जो है, आपका पार्टनर जेलस हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपके साथ जेलसी का मुजाहरा कर सकता है, और आपको फील ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती। सो इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आपके अंदर जो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगी कि मुझे हर मसले से आज़ादी चाहिए, मुझे हर फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, ये ओवरफ्लो कर रहा है आपके अंदर। सो बी वेरी कंट्रोल। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि यूनिवर्स आपको हर चीज़ का लॉजिक जो है ना, यानी आपकी ज़हनी फतह वो साबित होगी दुनिया पर। आपके फ़ैसलों को माना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा, आपको सही समझा जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी ईवल आई, जेलसी, डिसेप्शन, धोखा। नेगेटिव एनर्जी इज़ योर नेगेटिव एनर्जी। आपकी लव वाइब में मैच्योरिटी नज़र आती है। आप जैसे चीज़ों को मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपका लकी नंबर है 27, 2 एंड 7। 2 एंड 7 जब इकट्ठा आता है ना, तो इसमें एक चीज़ होती है कि आपको हर काम के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। जैसे वीव इन नहीं कर लेते हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में, उस तरह से। आपका लकी स्टोन है मैलाकाइट। सब्ज रंग का पत्थर होता है मैलाकाइट। इसे आप किडनी स्टोन भी कह सकते हैं, दाना फरहंग भी कह सकते हैं, दाना फरहंग। सो दिस इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है ये है लैम्प।
کوئی بھی ایسی چراغ، لیمپ، دیا اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے، مٹی کا دیا جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کا لکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، اپنے رب پر یقین کریں، آپ کے معاملات جس کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ سے بھی زیادہ مخلص ہے، سو اس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنائیے، چھوڑیں دنیا کو اور چھوڑیں لوگوں کو اور ان کے معاملات کو۔ اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکارن کی طرف۔ ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، یہ جو دن ہے، یہ ایک گول اورینٹیشن اس میں دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں بہت ہلچل ہے، پلانیٹری پوزیشنز بہت اسٹرانگ ہیں، مارس آپ کے 12ویں گھر میں آ گیا، مرکری بھی آپ کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے، سو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گول اورینٹیڈ ہوتی نظر آتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اس ہفتے آپ بہت زیادہ فوکس دکھائی دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا امبیشن کیا ہے، اور آپ نے اس کو کیسے حاصل کرنا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو ہمارے کیپریکارن دوست جو ہیں یہ اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح نقصان کو اپنے فائدے میں تبدیل کرنا۔ سو دس از این آئیڈیل ویک فار یو۔ آپ کو ایسی یونیورس جو ہے وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکتا ہے کہ آپ اپنے جو نقصانات ہیں انہیں فائدے میں بدل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کیپریکارن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اسکار کو، یعنی اپنے زخم کو، اپنے داغ کو اسٹار بنا لیتے ہیں۔ سو یہ موقع اپنے جو داغ ہے یا اسکار ہے اس کو بنانے کا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ یو ول میک یور اسکار اسٹار، یعنی کہ نقصان کا آپ اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر یہ ہیلنگ ٹائم بھی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زخم ابھر کر سامنے مطلب ہیل ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈسٹرب محسوس کر رہے ہوں، بہت زیادہ آپ کے اندر پچھلے کچھ دنوں گھبراہٹ یا ہلچل یا بے چینی یا انگزائٹی رہی ہو، اس ہفتے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پرسکون محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آئی کین میک اٹ، آئی ول ڈو اٹ، یہ میرے اختیار میں ہے، آئی کین ہینڈل۔ یہ چیز اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس ہفتے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کے دوست بہت امپورٹنٹ رول آپ کی لائف میں پلے کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہیں، یا دوست آپ کے لیے کوئی راستہ یا دروازہ یا اپرچونٹیز کھولیں۔ آپ کو کسی نہ کسی طرح کا فائدہ اپنے دوستوں سے، یا وہ لوگ جو آپ اکوینٹنسز ہوتے ہیں یا جو آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان سے آپ کو کافی زیادہ اس ہفتے فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ اچانک جو چیز اس ہفتے کی نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اچانک چوٹ پہنچا لیں، پاؤں پھسل جائے، یا جیسے آپ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کا مسل پل ہو جائے، اپنی کسی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کوئی چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ سو بی کیئرفل وین یو آر ڈوئنگ جمنگ، تو آپ کا کوئی مسل ہو جائے، بی کیئرفل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جہاں آپ مشینری ہینڈل کر رہے ہوں، جہاں آپ گاڑی چلا رہے ہوں، ان ایسی باتوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ کے بہن بھائی یا آپ کے بہن بھائیوں جیسے جو دوست ہیں، فرینڈز ہیں، وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا پڑے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے۔ لوگ جو ہے نا، جو آپ کی پی آر ہے، پبلک ریلیشننگ ہے، وہ اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے، فائدہ مند ہے، اور آپ کو اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ نے جو یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے بھی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی شخص، کوئی نظریہ، کوئی پیٹ، کوئی anything that can make your heart happy، کوئی ہابی، وہ آپ کو مل سکتی ہے اس ہفتے۔ کچھ ایسی چیز آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے جسے آپ رومانس آف دا لائف کہتے ہیں۔ یہ وائب پچھلے ہفتے سے چل رہی، سو اس ہفتے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے دا رومانس آف یور لائف از ایٹ یور ڈور۔ اس کے بعد آپ نے جو دھیان رکھنا ہے نا، جس چیز کا، وہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو سڈن آپ کا ٹیمپرمنٹ کا آپ کو اٹیک نہ ہو جائے، سڈن غصہ نہ آ جائے، سڈنلی آپ وہ نہ کہتے ہیں جو آپ کبھی بھی نہ کہنا چاہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی لیڈ اوپن ہو سکتی ہے، جیسے آپ جن چیزوں کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا، آپ نہیں کہنا چاہتے، وہ چیزیں ایک دم آپ سے ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو کیئر جس چیز کی کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ آپ کا جو
راز اپنا نافاش ہو جائے. اپنے رازوں کی احتیاط کیجیے گا. اپنا پاسورڈ، اپنا جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے، آپ کی چیزیں ہیں، بی کیئرفل. اپنے جو بھی راز ہیں وہ آپ کے فاش ہو سکتے ہیں، جو آپ کے لیے لیٹر آن شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. اس کا شرمندگی تو نہیں مجھے کہنا چاہیے، شرمندگی زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے، جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایک راز ہے، آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے اور وہ راز دوسرے بندے کو خود بخود پتہ چل جائے. سو اس کی کیئر کیجیے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو رومانس ہے، چونکہ 7th ہاؤس میں جوپیٹر چل رہا ہے، اس نے اسٹیشن ہو جانا ہے، تو وہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو رومانس اس ہفتے کی ہائی لائٹ ہو سکتا ہے. پھر آپ کا جو پورا چاند ہے وہ بھی آپ کے 5ویں گھر میں، سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ منتھ آپ کے لیے. اور آپ کو ایک سفوکیشن یا گھٹن کا احساس ہوگا، لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے نا، جو ایموشنل انریسٹ آپ کے اندر تھا نا، وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے جیسے ایک آپ نان سیریس فن ایسی بھی کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں جہاں آپ صرف فن کر رہے ہوں. اور پھر یہ کہ آپ کا جو ایڈونچر ہے وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایڈونچر جسے آپ خوشی کے لیے، کوئی ایڈونچر، کوئی نان سیریس فن، یہ چیزیں بھی سب دکھائی دے رہی ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی لو ہے، رومانس ہے، کسی ایسے میسج کا آنا، کسی ایسے انسان کا آنا آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی اوور ورک ہے، پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر فرام دا فیملی. اور جیسے ہوتا ہے نا، سارے گھر کا کام آپ کو دے دیا جائے، سارے چھٹی پہ چلے جائیں، اس طرح کا پریشر ہے. آپ کی لو وائف میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر کارڈ میں بھی ہر جگہ کوئی نیو رومانس دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی کسی چیز کا ایک دم زندگی میں کسی ستارے کا طلوع ہونا دکھائی دے رہا ہے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 85، 8 and 5. جب 85 آئے نا، اس میں ایک چیز کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ فالو یور ڈریمز، اپنے خوابوں کا پیچھا کیجیے. آپ کا لاکی سٹون ہے ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ. سو یہ پیس ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کے اندر ایک پیس دکھائی دے رہا ہے. سو ایمیتھسٹ جو ہے یہ پیس کو بڑھاتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ڈریگن، بیبی ڈریگن. اگر آپ کو مل جائے تو بیبی ڈریگن از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ پر کرٹیسائز کرنے کی، خود پر تنقید مت کریں. بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اپنے آپ کے ساتھ کائنڈنیس کا مظاہرہ کیجیے. اب نیکسٹ چلتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے آپ کے کام میں، کریئر میں کامیابی. اگر آپ کے کام رکے ہوئے تھے، ہو نہیں رہے تھے، یا راستے میں بار بار بیریئرز آ رہے تھے، تو اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کا کام ختم ہو جائے، آپ کے وہ بیریئرز ختم ہو جائیں گے. اور آپ کا سن بھی اس ہفتے آپ کے 10ویں گھر میں، اور وہاں وینس بھی ٹرانزٹ کر جائے گا. سو وینس اور سن ٹرانزٹ کرنے سے آپ کے 10ویں گھر میں آپ کو اپرچونیٹی یہ ملے گی کہ آپ جیسے اپنے معاملات ہوتے ہیں یا اپنے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو اپنے یعنی پرانے مسئلے مسائل کو، اپنے پرانے ایشوز کو نئے طریقے سے آپ سلجھا سکیں گے. آپ کو اپرچونیٹیز ایسی ملیں گی، اور اس کے بعد آپ تیزی سے اپنی ترقی کی سیڑھیاں طے کر سکتے ہیں. جو مین ایشو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ آئے گا کہ آپ کو یہ ہوتا ہے نا، کنٹرول کرنا. اپنے اوپر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لوگ یہ احساس دلائیں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ نے غلط سوچا، آپ کا یہ ڈیسیژن بھی غلط ہے، آپ کا یہ ڈیسیژن بھی غلط ہے، آپ یہاں بھی غلط ہے، آپ یہاں بھی غلط ہے. سو اس طرح سے لوگ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں، اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ آپ کے لیے آپ کے صحیح فیصلوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اپنے اوپر یقین رکھیں، اور یہ فیصلہ کہ جو یہ بات کہ میں آئی کین تھنک کریکٹلی، یہ چیز آپ نے اپنے اندر ابزارب کرنی ہے. اور جیسے ہوتا ہے آپ نے کسی کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے نہیں دینا، اور خاص طور پہ یہ کہ آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے، آپ بالکل صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر تنقید برائے تنقید ہو رہی ہو، آپ پر کرٹیسزم صرف اس لیے ہو رہا ہو کہ آپ پر کوئی کرٹیسزم کرنا چاہتا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی
آپ کے ارد گرد ایسے دوست موجود ہیں یا لوگ موجود ہیں جو آپ کو ڈسکریج کریں گے. بہت زیادہ اس ہفتے آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا، اور آپ کے جو گھر میں بار بار کوئی ایشوز کریٹ کیے جائیں گے. گھر میں جان بوجھ کر یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں اب ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اب 2 بہن بھائی لڑ پڑے، اب میاں بیوی لڑ پڑے، اب بچے لڑ پڑے. اس طرح کے گھر کے اندر کوئی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگس پلانٹ کر رہا ہے، ایول آئی پلانٹ کر رہا ہے. سو اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کے اپنے گھر کی انرجی کو ہر طرح سے کلین رکھیے گا. پھر آپ کا جو اس ہفتے جیسے ہے نا ایک تیزی ہے معاملات میں، اس کا دھیان رکھیے گا. اور تیزی ہے، اور جیسے آپ بہت تیز آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آپ کو کھینچ کر پیچھے کرتا ہے جان بوجھ کے، آپ کی اصلاح کے لیے نہیں، یہ یاد رکھیے گا. پھر آپ کے جو ہوتا ہے نا، آپ کو جتنے زیادہ معاملات آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، جتنے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، آپ کو اس کا اتنا ہی بینیفٹ ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے اس ہفتے ایک بہت اسٹرانگ آپ کو وارننگ ہے کہ کھانے پینے کی احتیاط کیجیے گا. آپ اپنے کھانے پینے سے اپنے ہیلتھ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اپنے جو کوئی بھی ہیلتھ ایشو آ سکتا ہے وہ رانگ ایٹنگ سے آ سکتا ہے. بی ویری کیئرفل وٹ ایور یو ایٹ. پھر آپ نے فائنینشیل جتنے بھی ڈیسیشنز ہیں نا، وہ فائنینشیل ڈیسیشنز آپ کے خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ اس ہفتے کا ایشو ہے کہ جس نے آپ کو دھوکہ دیا، یا اگر آپ کے جتنے بھی دشمن تھے یا حاصل تھے، ان کو اس ہفتے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے جو گھڑے انہوں نے آپ کے لیے کھودے تھے اس میں وہ خود کس طرح سے گرتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے جو آپ چاہتے تھے اس ہفتے آپ کو ملتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی میں نے بتایا تھا ایول آئی ہے، پھر ایول آئی نیگیٹو انرجی بد نظر آپ کی نیگیٹو انرجی. لو وائب میں تھوڑی سی تلخی بھی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ باتوں کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. سو جھگڑے کی کیفیت دکھائی دیتی ہے، آرگیومنٹیٹیو ہے وائب، اسے بچنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا لکی نمبر ہے 46، 4 and 6. یہ دونوں جو نمبر ہیں یہ گھر کے پیس کو ظاہر کرتے. سو کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں پیس جو ہے وہ قدرت آپ کو فراہم کرے گی، آپ اسے مینٹین کیجیے گا. آپ کا جو لاکی نمبر ہے، لاکی سٹون بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے ڈارک کلر کا ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ، یہ آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے، اس ہفتے آپ کو چاہیے سکون. آپ کو ایک سکون چاہیے، اور اس کے لیے ایک سلور بریسلیٹ یا سلور اینی تھنگ، سلور آپ کی زندگی میں ایک بریسلیٹ یا سلور رنگ، اینی تھنگ دیٹ از سلور اینڈ ٹچنگ یور باڈی، دیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، اور یہ میسج تو مجھے لگتا ہے ہر ایکویریس کے دل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے. ہمارے پاسس دوستوں کے لیے زندگی جو ہے اس میں بھی سکون آنے میں یا اس کے تھوڑی سی اسٹیبلٹی میں تھوڑا سا ٹائم ہے، کیونکہ راہو ابھی یہاں موجود ہے، نیپچون بھی آ گیا. تھک گئی ہوں میں آپ کو یہ بتاتے اب تو آپ کو بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ہلچل کے دور سے گزر رہی ہے. اب یہاں پر اس ہفتے کا جو انرجی شفٹ ہے یہ آپ کو بہت اسٹرانگلی افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ سارے پلانٹس جو امپورٹنٹ فاسٹ موونگ پلانٹس ہیں وہ اس ہفتے گھر بدل رہا ہے، اور ایک ریٹروگریڈ کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ سارے آپ کو افیکٹ کر. مرکری آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے دوسرے چینل میں، کیونکہ یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ ایکویریس کو اس لیے افیکٹ کر رہا ہے. پہلا جو فیز ہے جہاں وہ سیگیٹیریس میں ہے 9 سے 18 تک، یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. باقی پھر اٹس ریلیکس، بٹ ناؤ اس طرح کا ایشو ہے. پھر آپ نے اپنے جو معاملات ہیں آپ کے کریئر کے، آپ لگتا ہے کہ بہت اگریسولی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، بہت اگریسو ہو کے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے قدرت آپ کو اپرچونیٹیز بھی فراہم کرے گی. جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے، چاہے آپ جاب چاہتے ہیں، کریئر چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ، میجر جو چیزیں زندگی کی ہوتی ہیں وہ میجر چیزیں ان کو اچیو کرنے کی ایک بہت اسٹرانگ انرجی آپ کے اندر دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی
کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رکاوٹیں تو ہیں۔ رکاوٹیں وہ لوگ ہیں جو آپ کو رکاوٹیں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ سے اوپر ہیں، آپ فار ایگزامپل میں سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ جو آپ سے اوپر ہے، آپ کا باس ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اوپر نہ آ سکیں، آپ ایک سرٹن لیول پر ہی رہیں۔ آپ کو اوپر جانے سے، آگے بڑھنے سے آپ کے جو بڑے ہیں وہ روکیں گے۔ جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں یا پیرنٹس ہیں یا بڑی فیملی والے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ سو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جھگڑے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو سفوکیٹ کر سکتی ہے کہ میرے بڑے، میرے باسز مجھ سے کیوں مطلب اس طرح کر رہے ہیں۔ سو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی نئی محبت، کسی محبت کا تازہ دم ہونا، ریفریش ہونا، یہ اس ہفتے کی بڑی اسٹرانگ وائب ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ریلیشن شپ ہاؤس ہے اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ سو ریلیشن شپ اور رومانس اور لو کے گھر میں آپ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے بندے نے جو جھوٹ بولے ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، یا جو آپ نے جھوٹ بولے ہوں وہ دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم ریلیشن شپ میں کچھ چیزیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے۔ سو ایکسپوئر جو ہے وہ اس ہفتے کافی زیادہ ہو سکتا ہے، چیزیں کافی زیادہ کھل کر سامنے آ سکتی ہیں۔ پھر آپ کے جو سبلنگ ہاؤس ہے، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، اور آؤٹ آف دا وے بھی اس طرح سے کہ آپ کو جیسے سفارش کرنی ہے، کسی کا حال پوچھنے جانا ہے، کسی کو ٹکٹ لے کے دینی ہے، کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، کسی کے لیگل میٹرز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس طرح کی بھی وائب اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ نے جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے تھکن کا ایک بڑا اسٹرانگ احساس آپ کے اندر دکھائی دیتا ہے، ایز اف یو آر فیلنگ ٹائرڈ، یو آر فیلنگ ٹائرڈ آف ایوری تھنگ۔ لوگوں سے بھی، لوگ بھی آپ کے اوپر پریشرائزنگ ہو سکتے ہیں۔ سو یہ چیز بھی اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا لک آفٹر کرنا ہے۔ اور اس کے آپ کے لیے 6، 7، 8 یہ 3 تاریخیں اس ہفتے کی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں، لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور جھوٹے الزام کے حوالے سے۔ اب 2 ہفتے سے آپ کو یہ وائب بتا رہی ہوں کہ یہ وائب چل رہی ہے آپ کی زندگی میں، جھوٹے جسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگ سکتے ہیں، بلا وجہ کہ کوئی آپ کے اوپر الزام، کوئی تہمت کچھ بھی لگا سکتا ہے۔ پھر آپ کا جو ہوتا ہے نا، آپ کے اندر ایک ارج یہ پیدا ہوتی ہے کہ سامنا کرنے کی بجائے چیزوں سے بھاگا جائے، ایگزٹ روٹ یا فرار اختیار کر لیا جائے، جس سے رانگ پالیسی۔ آپ کو فیس کرنا ہے، چیزوں کو فیس کرنا ہے، اور یہ جو آپ کے اندر حس پیدا ہوتی ہے کہ میں نے فرار ہونا ہے، اسکیپ ہونا ہے، اس سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی جنگ ہے، یونیورس اس میں فتح کے لیے آپ کو سپورٹ آپ کو ملے گی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈپریشن، انگزائٹی سے بچائیے، کیونکہ آپ کو جیسے روکنے کی کوشش کی جائے گی، جب آپ کا باس آپ کو آگے بڑھنے سے روکے گا تو آبویسلی آپ کے اندر فرسٹریشن اور ڈپریشن پیدا ہوگا۔ اس کو لاجیکلی ہینڈل کیجیے۔ آپ کی لو وائب میں لگ رہا ہے کہ جیسے جو تکلیف دہ تھا یا پرابلمٹک تھا یا جس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا، وہ چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ ہیپینس آپ سمجھ لیجئے۔ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 57، 5 and 7۔ آپ کا لاکی سٹون ہے یہ جو ہوتا ہے عقیق، سبز عقیق۔ ویسے تو جامنی عقیق ہر ایک پائسس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اس ہفتے کا بن رہا ہے سبز عقیق۔ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے گلاس آف واٹر، اینی تھنگ، جیسے یہ ایک بول ہے، ٹرانسپیرنٹ کرسٹل گلاس آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جتنی امیدیں انسان سے لگاؤ گے اتنے ہی مایوس ہوگے۔ اگر امید لگانی ہی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ، پھر شکوہ نہیں کرنا پڑے گا۔
दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।